بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو وولفز 87.8 FM۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز۔ پروگرام دعوت فکر کے ساتھ ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کے دوسرے رکوع میں جو اخلاقی برائیوں کے حوالے سے تذکرہ ہے جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس سلسلے میں غیبت کے حوالے سے ہمارے آخری پروگرام میں بات ہو رہی تھی، اور غیبت کے نقصانات اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبت کرنے سے جو منع کیا گیا اس کے اوپر بات ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہم نے اس سے بچنے کے اوپر بات کی تھی۔ اس کی جو آیت جو ہم نے پڑھی تھی غیبت کے بارے میں، اس کے جو آخری الفاظ تھے، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گین کھاتے ہو۔ غیبت کے نقصانات اور معاشرے میں اس کے منفی اثرات پہ تو ہم بات کر چکے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، یعنی غیبت کا جرم ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، اور دیکھو تم خود اس سے گین کھاتے ہو۔ اگرچہ ہم نے پہلے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا تھا اس سے پچھلے پروگرام میں، جس میں ایک شخص کی غیبت کرتے ہوئے کچھ اشخاص پائے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے چل کے تو ایک مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے کا کہا، جس پہ انہوں نے کہا کہ کون بلا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے بھی برا کام کیا ہے کہ ایک مرے ہوئے بھائی کی غیبت کی ہے۔ لیکن یہاں اس سے اگلے لیول کی بات کی گئی، وہ تو مردار کا گوشت تھا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ جیسے خود بھی جو گوشت ہے اور جو مردار کا گوشت ہے وہ ناپسندیدہ اور نفرت کے قابل ہے، اور وہ گوشت پھر جانور کا نہ ہو۔ تصور کیجئے گا کہ وہ کسی انسان کا گوشت ہو، اور پھر انسان سے بھی آگے بڑھ کے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت، کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے؟ اور پھر اس تشبیہ کو سوالیہ انداز میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مؤثر بنا دیا ہے کہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ کر فیصلہ کرے کہ کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے، تو یا اس کے لیے تیار ہے، اگر نہیں تو یقینی طور پہ نہیں، اس لیے کہ اس کو مردار کا گوشت مجموعی طور پہ ہی وہ نہیں کھا سکتا، اور بالخصوص اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے بارے میں متصور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے، جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا، اور جہاں اس کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ اس شخص کی صرف دل آزاری نہیں جس کی غیبت کی گئی ہو، بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بجائے خود حرام ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ اس کو علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ میٹر نہیں کرتا، خود سے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اور یہ اپنے حوالے سے بندہ تصور کر لے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی ہماری غیر موجودگی میں بات کرے اور جب ہمیں وہ بات پتہ چلے گی تو ہمیں کتنا ناگوار گزرے گا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں اس طرح کی منفی گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ فعل جو ہے وہ اپنی نوعیت میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ حلال اور حرام کا تصور مختلف ہوتا جا رہا ہے، کسی گناہ کے بارے میں اگر کسی جرم سے تشبیہ دی گئی ہو تو ہم شاید اس کو اس تناظر میں نہیں لیتے۔ جیسے حلال حرام کا ہمارے ہاں گوشت کا تصور ہے کہ وہ ذبح کرتے ہوئے حلال ہونا چاہیے، اس کے اوپر تکبیر پڑی گئی ہو اور وہ اسلامی طریقے سے حلال کیا گیا ہو تو ہم اس کو حلال تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس کے حلال ہونے کے لیے اس پہ خرچ کیا گیا جو پیسہ ہے، جو رقم ہے، اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہماری کمائی رزق حلال نہیں ہے تو صرف ذبح کرتے ہوئے حلال طریقے اس کو اسلامی طریقے سے حلال کرنا اور تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے سے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو حلال ہو جائے گا، لیکن
جو بندہ اس کو خرید رہا ہے، جو اس پہ انویسٹ کر رہا ہے، اگر اس کی انویسٹمنٹ، اس کے پیسے حلال نہیں ہیں، وہ حلال ذرائع سے نہیں کمائے گے تو وہ حلال نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ جو برائی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو تشبیہ دی گئی ہے تو وہ انتہائی برا کام ہے، اور یہ ایک روحانی بیماری ہے جو انسان کی روح کو بیمار کرتی ہے، جو انسان کی روح کو نقصان دیتی ہے۔ جیسے بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ انسان کی جسمانی صحت پہ منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اسی طرح یہ اخلاقی برائیاں انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں۔ جسمانی برائیوں کے لیے اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جب بیکٹیریا ہو جائیں یا اینٹی وائرس کوئی اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب روحانی بیماریاں ہوں تو اس کے لیے جو اینٹی ڈوٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ توبہ کی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے۔ وہ بندہ اگر فوت ہو گیا جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور اللہ سے اپنے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جائے۔ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو اس سے اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے جو اس کی دل آزاری نہیں ہوئی، تو اگر آپ بتائیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی، تو اس کے بجائے اللہ نے اگر آپ پہ پردہ رکھا ہے تو پھر ہمیں اس موقع پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اچھا، یہاں اس چیز کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ جتنی برائیاں ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا، انسان اگر شعوری طور پہ ان سے رجوع کرنے کی کوشش کرے، وہ تجسس سے بچے، وہ بدگمانی سے بچے، وہ دوسرے کے راز ٹٹولنے سے بچے، وہ غیبت سے بچے، وہ برے القاب سے پکارنے سے بچے، اور اگر اس سے کہیں دانستہ نہ دانستہ کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، وہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اللہ سے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ توبہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں ایسے ہے کہ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے، اس کی برائیاں، اس کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلاف بھر دیں، لیکن وہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے، وہ ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کو یہ کہہ دے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، میں تیری طرف لوٹنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اس برائی کو اس پہ نادم ہو، شرمندگی محسوس کرے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور آئندہ کے لیے وہ برائی نہ دہرانے کا عہد کرے کہ میں آئندہ اس کو نہیں دہراؤں گا۔ اس سارے عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اگر بندہ توبہ کرے اللہ کے ڈر سے تو پھر اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، اور رحیم یہ صفت ہے جو مسلسل رحم کرنے کی صفت ہے اللہ کی۔ جیسے رحمان ہے نا، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رحمان ہونے کی جو صفت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بے تحاشا رحم کرنے والا، اس کے رحم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ رحم ہے۔ اور رحیم یہ ہے جو تسلسل ہے، کنٹینیوس ہے، یعنی اس میں کہیں بریک نہیں ہے اس کے رحم میں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور بے خبر ہے۔ اچھا، یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، انسان کو اس کے اوپر توجہ دلائی کہ وہ اس سے رک جائے۔ اس سے پیچھے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا، اس سے پیچھے ان کی آپس کی لڑائی کو روکنے کا حکم دیا گیا کہ آپس میں اگر ان کی لڑائی ہے تو
اس میں صلح کر لینی چاہیے، اور اگر تیسرا کوئی فریق ہے جو لڑائی میں شامل نہیں ہے تو وہ دو مسلمانوں یا دو گروہوں کے درمیان کوئی لڑائی ہے تو وہ اس میں صلح کروا دے۔ اور یہاں پھر اس سارے کا ایک طرح سے خلاصہ بیان کیا گیا کہ اے لوگو، تم جو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی تانے دے رہے ہوتے ہو، کبھی غیبت کر رہے ہوتے ہو، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اس سارے مسئلے میں یہ چیز یاد رکھو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے ماں اور باپ ایک ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا تم کو، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج ہماری سوسائٹی میں برادریوں کی بنیاد پر اتنی بری طرح تقسیم کر دیا گیا ہے ہمیں، اور ہم وہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے اس لیول تک گزر چکے ہیں کہ ہم اپنی پہچان بھول گئے ہیں، اور برادریوں پہ ہم اس حد تک فخر جتاتے ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا وہ بھائی جو کسی دوسری برادری یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب یہ ایک انسانوں کی جب تعداد بڑی اور وہ دنیا میں پھیلتے گئے تو ذرا وہ پھر ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، ان کے مختلف افراد کی اولاد کے اعتبار سے ان کے خاندان بنے، اور پھر ان کے قبیلے بنتے گئے، اور جو وہ پھیلتے گئے تو وہ پھر اپنے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ منسوب ہوتے گئے یا علاقوں کے نام کے ساتھ منسوب ہوتے گئے، اور وہ ایک ضرورت تھی، وہ قومیں اور برادریاں اس لیے بن گئی کہ انسان ایک دوسرے کو اس کی بنیاد پہ پہچان سکیں، لیکن اس کا اوریجن ایک ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، وہ ایک فرد سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کوئی اس میں سے سپیریئر نہیں ہے اس بنیاد پر کہ وہ کسی ایک برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب سارے لوگوں کا اوریجن ایک ہے تو پھر اس میں یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی برتر ہے اور کوئی کمتر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا میں اس حد تک یہ پوری بنی نوع انسان کو اللہ نے خطاب کر کے یہ کہا ہے، یہ اس لیے کہا ہے کہ ایسی گمراہی ہے کہ عالمگیر فساد کا موجب بنی رہی ہے، اور آج بھی ہے، یعنی نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب، یہ قدیم زمانے سے جب انسانوں کی تقسیم ہوئی، انسان بڑھنا شروع ہوئے، اس سے لے کے آج تک ہر دور میں وہ اس کے دائرے بنے ہوئے ہیں، اور انسان ایک ایک دائرے کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور دوسرے دائرے والوں کو بالکل وہ غیر قرار دے رہے ہیں اپنا دائرہ، اور پھر وہ جب اپنا تعداد بڑھتی ہے تو وہ دائرہ اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچ رہا ہے انسان، اور اس دائرے سے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ دائرہ نہ لاجیکل ہے اور نہ کسی اخلاقی بنیاد پر ہے، بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر ہے۔ میں کسی ایک برادری یا ایک ملک میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اتفاقاً اس علاقے میں پیدا ہو گیا یا اس برادری میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یا اس کسی ایک خاندان میں پیدا کر دیا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کیا میں اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے کسی علاقے میں پیدا ہو گیا ہوں یا اس برادری اور اس میں پیدا ہو گیا ہوں، اور جو دوسرا بندہ ہے جس کو میں غیر سمجھتا ہوں وہ اپنی مرضی سے اس میں پیدا ہو گیا؟ کہیں ان کی بنا پہ ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا، اور کہیں ایک جغرافیائی خطے میں یا ایک خاص رنگ والی یا خاص زبان والی قوم میں پیدا ہو جانا، یہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، اور پھر ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو اس کا ڈفرینس قائم کیا گیا ہے، وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہا کہ جنہیں اس لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو، ان کے ساتھ غیروں کی نسبت زیادہ محبت اور زیادہ تعامل ہو، بلکہ اس ڈفرینس سے نفرت اور عداوت کا ایک ماحول پروان چڑھایا، اور اس میں تحقیر، دوسروں کی انسلٹ شامل ہو گئی، ان کی تذلیل شامل ہو گئی، اور ظلم و ستم کی بدترین شکلیں ہو گئی۔ اس کے لیے فلسفے گڑے گئے، مذہب ایجاد کیے گئے، قوانین بنائے گئے، اخلاقی اصول وضع کیے گئے، قوموں اور ملکوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا۔ یہودیوں نے اسی بنا پر بنی اسرائیل کو خدا کی چیدہ مخلوق ٹھہرایا، یعنی وہ سپیریئر اپنے آپ کو اور اپنے مذہبی احکام تک میں غیر اسرائیلیوں کے حقوق اور مرتبے کو اسرائیلیوں سے فروتر یعنی کم تر وہ رکھا۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں جو یہ تقسیم تھی برادریوں کی، جس میں برہمن، ویش، کھشتری اور شودر
4 بڑی ذاتیں جو ہے اس میں وہ تقسیم ہوئے، اور برہمنوں کی برتری قائم کی گئی، ان کو اونچی ذات قرار دیا گیا، اور ان کے مقابلے میں تمام انسان نیچ اور ناپاک ٹھہرائے گئے، اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اور یعنی یہ اسی طرح کالے اور گورے کی تمیز دیکھ لیں، جس نے افریقہ کو، اس میں جنگ تھی، اور ساؤتھ افریقہ کی ایک طویل جنگ جس میں نیلسن منڈیلا جو ہے وہ ایک نام ہے، جس نے وہاں ایک طویل عرصہ وہاں جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے حقوق کی جنگ لڑی اور پھر اس کو ایک ملک بنایا۔ اسی طرح امریکہ میں جو سیاہ فام لوگ تھے ان پر جو ظلم ڈھائے، ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے کہ کس طرح ان لوگوں پہ ظلم ہوئے۔ اور آج اس پچھلی صدی میں ہر شخص نے انہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پچھلی صدی تک یورپ کے لوگوں نے امریکہ میں۔ السلام علیکم، بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے انسانوں کو ان کے رنگ اور نسل کی بنیاد پر اور ان کے علاقوں کی بنیاد پر کمتر یا برتر نہیں بنایا، بلکہ وہ ان کے کردار کی بنیاد پر بنایا۔ اسی سلسلہ میں فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک خطبہ فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کے تکبر کو دور فرما دیا۔ لوگو، تم انسان بس 2 ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہو، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاجر اور شکی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح جو آخری خطبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے فرمایا کہ اے لوگو، خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے، یعنی اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی اور نیکی کے بنیاد پر۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اچھا تو جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو جو موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگوں، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ یہ چیز سمجھیے گا کہ یہاں ایک چیز واضح کی گئی کہ اس وقت چونکہ جب فتح مکہ کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور عرب عروج کی طرف جا رہے تھے، اور عرب اپنے آپ پر فخر کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ اس وقت چونکہ یورپ اور ان ممالک کا عروج نہیں تھا، جو مسلمان عروج کی طرف جا رہے تھے، اور پھر مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں 1000 سال تک دنیا پر حکومت کی، اور وہ مستقبل کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ کل یہ عرب اپنی حکومت کے زحم میں دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنا شروع نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح کیا کہ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور پھر گورے اور کالے کا فرق بھی واضح کر دیا گیا۔ اور اسی طرح جو دوسری حدیث شریف میں ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اپنے باپ دادا کے اس پہ فخر کرتے ہیں، بہت سارے انسان آج کی دنیا میں بھی خود سے وہ کام نہیں کرتے تو وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آباء و اجداد نے اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، وہ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ ان کے اگر دنیا میں اچھے کام ہیں تو لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، لیکن ہر انسان اپنے کام کا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اگر کسی کے باپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، تو لوگ باپ کو تو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے لیکن اس کو برے لفظوں میں ہی یاد کریں گے۔ اور اللہ کے ہاں بھی ہر شخص
جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور جو بندہ، جو لوگ محض اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی نگاہ میں وہ ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ مطلب وہ بالکل وہ جو انسیکٹ جس کی کوئی عزت اور احترام نہیں، اس بندے کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہاں ہم اس دنیا میں برادریوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ہماری محفلوں میں بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ فلاں برادری اور وہ فلاں برادری۔ اللہ کے ہاں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں تو ایتھوپیا سے ایک غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اوائل اسلام میں اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر اعلیٰ درجے پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پہ براجمان کیا، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفۃ الرسول نے بھی، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ بھی سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے وہ۔ اور دوسری طرف قریش کے بڑے بڑے سردار جنہیں جو اپنے حسب اور نسب پہ فخر کرتے تھے لیکن انہیں اسلام کی نعمت نصیب نہیں ہوئی، وہ اس کی طرف نہیں جا سکے، تو ان کی عزت اور احترام کا لیول نہیں بن سکا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ تو اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے، جو برتر ہونے کا معیار ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ ایمان باللہ ہے، وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کا رویہ ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ حسب اور نسب کی بنیاد نہیں ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کس جگہ سے ہو اور کس سے نہیں ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا، مسلم اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ کہ اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس بندے کی، وہ اللہ نے خود بنایا ہے انسان، وہ چاہتا تو اس کو جیسا چاہتا بنا دیتا، وہ اس کو نہیں دیکھتا، اور نہ وہ اس کے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ انسان کے دل کو اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کا دل کس طرف راغب ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں۔ یہ چیز اللہ کے ہاں تو یہ چیز امپارٹنٹ ہے کہ وہ کیسے، اس کا کردار کیسے ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ تعلیمات صرف الفاظ کی حد تک ہی محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ اسلام نے ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھا دی، جس میں رنگ، نسل، زبان، وطن اور قومیت کی کوئی تمیز نہیں تھی، اونچ نیچ اور چھوت چھات اور تفریق و تعصب کا کوئی تصور نہیں تھا، جس میں شریک ہونے والے تمام انسان خواہ کسی نسل اور قوم اور ملک و وطن سے تعلق رکھتے ہوں، بالکل ان کے مساوی حقوق کے ساتھ وہ اس میں شریک تھے۔ اسلام کے مخالفین تک کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ انسانی مساوات، ایکویلٹی اور وحدت کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل دی گئی، اس کی کوئی مثال دنیا کے کسی دین اور کسی نظام میں نہیں پائی جاتی، نہ کبھی پائی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قوموں کو ملا کر ایک امت بنا دیا۔ تصور یہ کیجئے گا کہ فارس سے، ایران سے سلمان فارسی ہوں، یا ایتھوپیا کے بلال حبشی ہوں، یا روم کے صہیب رومی ہوں، دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے لوگ جب ایک نظریے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر کوئی کم تر اور برتر نہیں رہتا۔ اگر وہ کوئی کم تر یا برتر ہے تو وہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک غلط فہمی کو کلیئر کرنا یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام میں اسلامی قانون کفر ہے جو شادی کے سلسلے میں ہے، یعنی جب کہیں کوئی رشتہ جاتا ہے تو وہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو یہ معیار دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کا لیول سیم ہے یا نہیں ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ برادریوں کو اور شریف اور کمین کا ڈفرنس شروع کر لیتے ہیں، اور یہ اس معنوں میں نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ غلط خیال ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے،
مگر ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ان دونوں کے درمیان عادات، خصائل، طرز زندگی، خاندانی روایات اور معاشی اور معاشرتی حالات، ان دونوں میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو۔ جیسے ایک عورت، فرض کیا وہ کسی امیر گھرانے سے ہے جہاں اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، وہ کھانے پینے سے لے کے وہ پہننے تک وہ خوشحال ہے، اور ایک ایسا مرد جو 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کی اگر شادی ہو جائے گی، ان کی شادی شرعاً ناجائز نہیں ہے، اگر وہ دونوں راضی ہوں ایک دوسرے کو کے حالات کو سمجھ کے تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے حالات کو سمجھے بغیر شادی کریں گے تو وہ مرد اس کے تمام معاملات، اس کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکے گا، تو ازدواجی زندگی خراب ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہی جو کفایت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو ان خاندانوں میں۔ اچھا، اسی طرح کچھ معاشرتی حالات ہوتے ہیں، معاشی حالات ایک ہو گئے اور معاشرتی حالات ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اس میں لیول کیا ہے۔ خاندانی روایات ہوتی ہیں، اگر اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ جائے خاندانی روایات میں تو اس میں بھی پھر مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ چونکہ عمر بھر کی رفاقت ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو وہ نبھنے کے بجائے وہ اس کی خرابی کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی قانون ایسے جوڑ لگانے کو ناپسند کرتا ہے جہاں بہت زیادہ ڈفرینس ہو۔ اس کا مطلب برادری نہیں ہے، اور نہ اس بنا پر فریقین میں سے ایک شریف اور دوسرا کمین ہے، یہ اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس بنا پر کہ حالات میں زیادہ فرق اور اختلاف ہو تو شادی کا تعلق قائم کرنے میں ازدواجی زندگیوں کے ناکام ہو جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ 2 مختلف برادریوں کے درمیان اگر ان لوگوں کا سوشل سٹیٹس، ان لوگوں کا خاندانی روایات وہ سیم ہے اور وہ برادریاں مختلف ہیں اور وہ ممالک مختلف ہیں، تو ان کے درمیان شادی ہو سکتی ہے، اس سے وہ شادی کا تعلق مکمل ہونے میں آسانی رہے گی۔ اور اگر وہ دونوں اس کے درمیان یہ فرق موجود ہے، وہ ایک برادری سے بھی ہیں لیکن ان کے معاشی اور معاشرتی حالات ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو اس صورت میں پھر مشکل پیدا ہوگی، کل مسائل ہوں گے۔ اس لیے اسلام کے اس قانون کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر برادریوں کی تقسیم کی جائے۔ یہ جو برادریوں کی تقسیم ہے نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص برادری کی عصبیت پر جمع ہوا فلیس منا، وہ میری قوم میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہ برادری کی عصبیت پر یعنی 2 لوگوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان مسائل بن جائیں اور آپ اپنی برادری اور اپنے قبیلے کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو جائیں، یا آپ ناجائز بات پر بھی اپنے قبیلے کے ساتھ کہ یہ میری برادری ہے، یہ عصبیت کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں، تو یہ درست رویہ نہیں ہے اور اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور آخر میں کہ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کو فی الواقع ایک اعلیٰ درجہ کا انسان ہے، یعنی یہ چیز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کئی دفعہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ بڑی برادری اور قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ تو فی الواقع اللہ جانتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کا انسان کون ہے اور کون اوصاف کے لحاظ سے ادنا درجہ کا ہے۔ یہ اس کے کیریکٹر کا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے بطور خود اعلیٰ اور ادنا کے جو معیار بنا رکھے ہیں، یہ اللہ کے ہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ ایک بندہ دنیا میں بہت مالدار ہے، سوشل سٹیٹس میں بھی وہ کافی بڑا ہے، وہ لوگوں کے ہاں سیاسی پوزیشن کی بنیاد پر بھی بڑا ہو، وہ کسی بزنس کی بنیاد پر بڑا ہو، کسی اور پوزیشن کی بنیاد پر بڑا ہو، لیکن کیا وہ اللہ کے ہاں بڑا ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں بہت بلند مرتبے کا آدمی سمجھا گیا ہو، وہ اللہ کے آخری فیصلے میں کم ترین خلائق قرار پائے، یہ تو پورا امکان موجود ہے، چونکہ وہ اس نے اللہ کا جو دیا ہوا سٹینڈرڈ ہے وہ اس پہ پورا نہ اترا ہو اور وہ وہاں کمتر ہو، بلکہ اس کی اور وہ جو یہاں بہت حقیر سمجھا گیا ہے، جس کو کمی سمجھا گیا ہے، جس کو کمتر سمجھا گیا ہے، وہ بڑا اونچا مرتبہ پائے۔
اصل اہمیت دنیا کی عزت و ذلت کی نہیں ہے، بلکہ اس ذلت و عزت کی ہے جو خدا کے ہاں کسی کو نصیب ہو۔ اس لیے انسان کو ساری فکر اس امر کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ حقیقی و صاف پیدا کرے جو اسے اللہ کی نگاہ میں عزت کے لائق بنا سکے، چونکہ الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے جنت اور جہنم کا، یہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اور وہ انسان کے کیریکٹر کی بنیاد پر، وہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، وہ اس کی نیکی اور برائی کے اس فرق کی بنیاد پر، وہ اس کے نامہ اعمال کی بنیاد پر، وہ اس کے میزان میں ترازو میں جب اس کے اعمال تلیں گے تو وہ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کی بنیاد پہ جہنم میں جائے گا۔ وہ اس بنیاد پر یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ جب وہ فیصلے اس بنیاد پر ہونے ہیں تو پھر انسان کو یہ کیا حیثیت، اس کی حیثیت ہے اور اس کو کیا اختیار ہے کہ وہ دنیا میں ظاہری بنیاد پر کسی کے بارے میں یہ حکم لگائے کہ وہ برتر ہے اور وہ کمتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں برتر اور کمتر کا معیار مختلف ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک روایت جو آپ نے بہت دفعہ شاید سنی ہو اور مختلف موضوعات کے ذیل میں وہ سنی ہو، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی، کوئی عالم دین، کوئی اس لیول کا آدمی ہوگا جو میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں جواب ملتا ہے کہ فلاں بستی کا کوئی قصائی ہے جو آپ کا رفیق ہوگا، جو آپ کا پڑوسی ہوگا جنت میں، جو آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ حیرانی کی بات تھی کہ ایک قصائی جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے، گندے کپڑے پہنتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ الٹیمیٹلی بحیثیت انسان یہ چیزیں آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ میں اس بندے سے ملوں تو صحیح، کہ آخر اس میں کون سی خاص بات ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تک بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس کو دیکھا کہ وہ اپنا بزنس کر رہا ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، لوگوں کو گوشت فروخت کرتا ہے، ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گیا۔ جب گھر جا کے دیکھا تو ایک بڑھیا ایک چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گھر پہنچتا ہے اور اس بڑھیا کا بستر صاف کرتا ہے، گوشت پکاتا ہے، پھر اس کو دانتوں سے نرم کر کے بڑھیا کو کھلاتا ہے۔ جب وہ بڑھیا گوشت کھاتی ہے تو کچھ منہ میں بڑبڑاتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اے شخص یہ خاتون کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے مہمان آپ چھوڑیں، یہ میری بوڑھی والدہ ہے اور پاگل ہے، بس ایسے ہی کہتی رہتی ہے۔ تو وہ استفسار کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے مہمان یہ جب بھی میں اس کی روزانہ خدمت کرتا ہوں، اس پہ محنت کرتا ہوں، تو یہ مجھے دعا دیتی ہے، مجھے کہ ماں ہے میری پاگل ہے، یہ مجھے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنائے، تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے، تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں میں غریب قصائی چھوٹی برادری کا آدمی، اور کہاں موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اور میرا اور ان کا کہاں ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تیری ماں کی دعا تیرے رب نے سن لی۔ تو تصور کیجئے گا کہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے، کس بات پہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی چھوٹی سی بات پہ انسان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تفاخر ہے، قبائلی تفاخر، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کو اعمال کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں عروج ملنا ہے اور کامیابی ملنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ اس سے مراد وہ تمام لوگ نہیں ہیں جو بدوی نہیں، وہ تمام نہیں، بلکہ چند خاص لوگوں کا ہے جو دیہاتی تھے، ان گروہوں کا ہو رہا ہے، جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر میں اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی ضرب سے محفوظ بھی رہیں گے اور اسلامی فتوحات کے فوائد سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔
یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبانی اقرار انہوں نے کیا تھا اور مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر لیا تھا۔ ان کی باطنی حالت کا راز اس وقت فاش ہو جاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے اور اپنا حق اس طرح جتاتے تھے گویا انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ روایات میں متعدد گروہوں کے اس رویے کا ذکر آیا ہے کہ وہ ان کا جو ایک دفعہ خشک سالی کے زمانہ میں وہ مدینہ آئے، مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم بغیر لڑے بیڑے مسلمان ہوئے، یعنی وہ احسان چڑھا رہے تھے، اور ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں اور فلاں قبیلوں نے جنگ کی، اور اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کا ایک احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول اور اہل ایمان سے ملنا چاہیے۔ اطراف مدینہ کے بدوی گروہوں کا یہی وہ طرز عمل ہے جس پر ان آیات میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے جی، ہم نے بڑا احسان کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے گا ایمان نہیں لائے، تم تو متی ہوئے ہو، تم تو ابھی جسٹ تم نے اطاعت کر لیا، اور وہ بھی کمپرومائز تم نے اس بنیاد پر کیا ہے کہ تمہیں حالات نظر آ رہے تھے کہ کل چیزیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر کے اور پھر ہمیں پھر مار پڑے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی یہ بات مان جائیں۔ اور پھر فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ تو یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اصل میں کہ قولوا اسلمنا، یہ جو ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم مطیع ہوئے، ہم نے تو جسٹ اطاعت قبول کی ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو جب آپ کے دل میں داخل ہو جائے تو وہ آپ کے رویے کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ آپ کی شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ آپ کے کردار کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، مومن جب سچے دل سے ہو جائے تو پھر تو وہ کسی مطالبے کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو خلوص دل سے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے، اس کے لیے تو پھر وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو تم ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اب اس میں چونکہ اللہ کے ہاں دین جو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ اور پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ جب اسلام کی بات آتی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، ایمان نہیں، تم نے اسلام قبول کیا، تم مجبوری سے مسلمان ہو گئے ہو، اور اب بھی تمہارے لیے یہ چانس موجود ہے کہ تم اگر اس کی طرف آنا چاہتے ہو اور خلوص دل سے ایمان لانا چاہتے ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مدعیان ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو،
اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یہ ان کے لیے اس میں بڑا کلیئر اس آخری آیت میں کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ پہ احسان نہ رکھے۔ اللہ کو خبر ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا، اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ اس پہ احسان کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف پلٹے۔ جو اللہ کے دین پہ آئے یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے احسان سے ہی ممکن ہے، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان گمراہی کی پگڈنڈیوں میں چلتا رہے اور وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کی سب سے زیادہ کسی پہ احسان ہے تو وہ یہی ہے، اللہ اس کو روشنی کا راستہ دکھائے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور وہ اس گمراہی کے راستے سے اس کو ہٹا لے۔ تو اس لیے اگر ہم سب لوگ بھی مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی توفیق دی، ورنہ دنیا میں 6 ارب سے زائد لوگ اسلام پہ نہیں ہیں، وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، وہ جہنم کے راستے پر ہیں۔ اور اللہ نے اگر ہمیں جنت کے راستہ دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اور ہمیں وہ راستہ دکھا دیا جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی طرف لیڈ کرے جو فلاح کی طرف اور کامیابی کی طرف راستہ ہے، اور اس راستے سے بچائے جو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات مکمل ہوئی، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔